أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا نام احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مذہب عطا فرمایا جس کا نام ہے اسلام. اسلام ایک جامع اور کامل مکمل دین ہے. اسلام کے اندر اللہ کی عبادت کا طریقہ بتلایا گیا، اللہ کو ایک ماننے کا طریقہ بتلایا گیا کہ اللہ کو ایک مانو اور ایک اللہ کی ہی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، اسی سے منت مانو اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے دعا کرو. اللہ تعالی ہی تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار، پالنہار اور تمہارا خالق اور مالک ہے. اس لیے جو کچھ مانگنا ہو اللہ تعالی سے مانگو اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرو. تو اسلام کے اندر عبادت کا طریقہ بتلایا گیا، ایک اللہ کو ماننے کا طریقہ بتلایا گیا. اسی طرح سے یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے. حقوق اللہ کو بھی بتلایا گیا اور حقوق العباد کو بھی بتلایا گیا. اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے، کس طرح کے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، کیسے ان کے حقوق ادا کیے جائے، یہ سب بتلایا گیا اسلام کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بھی بتلائے، رشتہ داروں کے حقوق بھی بتلائے، پڑوسیوں کے حقوق بھی بتلائے اور چھوٹوں کے حقوق بھی بتلائے اور بڑوں کے حقوق بھی بتلائے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں اسلام کے اندر. تو اسلام ایک جامع اور کامل مکمل مذہب ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو وہ اللہ تعالی کی نظر میں ایمان والا نہیں ہے، حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے. تو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی پڑوس میں بھوکا پڑا ہوا ہو، وہ ایمان والا نہیں. مطلب ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام برابر آ کر مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ پڑوسی کو بھی میراث میں حقدار بنا دیا جائے. تو پڑوسی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے. پڑوسی ایک تو وہ ہے جو کہ صرف پڑوس میں رہتا ہے، یعنی ہمارے مذہب کا آدمی بھی نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ آتے تو پوچھتے احدیتم لجارنا الیہودی، کہ ہمارے یہودی پڑوسی کو تم نے ہدیہ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تو ایک پڑوسی وہ ہے جو کہ ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن وہ پڑوس میں رہتا ہے، پڑوس کا حق ہے. دوسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے، اسلام کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، اس کا مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی اس کا حق ہے اور پڑوس کا بھی حق ہے، اس کا ڈبل حق ہے ہمارا. لہٰذا اس کے ساتھ میں اور زیادہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. تیسرا پڑوسی وہ ہے جو کہ رشتہ دار بھی ہے اور پڑوس میں بھی رہتا ہے
مسلمان بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں ہمارے اوپر، اس کے ساتھ اور زیادہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اسلام ایسا مذہب ہے جس میں والدین کے حقوق بھی بتلائے گئے کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے حقوق بھی بتلائے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو باپ کی خدمت کر کے اس دروازے کو حاصل کر لو جنت میں جانے کے لیے، اور چاہو تو اس کو ضائع کرو۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماؤں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ باپ سے تو اگر زیادہ آڑے ٹیڑے بولے تو ایک تماچا باپ نے نصیب کیا ٹھیک ہو گئے، لیکن ماں سے لڑکا بہت آڑا ٹیڑا بولتا رہتا ہے اور ماں برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں کا حق زیادہ بتلایا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ پھر ان صحابی نے پوچھا، پھر اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر ان صحابی نے پوچھا، پھر اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے والد زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا ثم ادنیٰ کا، پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، اور اسی طرح سے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ اور جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، آنے جانے والے ہوں، ان سب کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مہمان کے بارے میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہمارے مذہب نے۔ ہمارا مذہب ایک جامع اور کامل مکمل مذہب ہے جو صرف عبادت کا طریقہ نہیں بتلاتا، عبادت کا طریقہ بھی ایسا بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح طریقے پر رشتہ ہمارا جڑ جائے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کس طریقے سے ادا کیے جائے، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ دور حاضر کے اندر بہت سارے جھگڑے اور بہت ساری پریشانیاں اور آپس کے اختلافات، اور مسلمانوں کا جہاں جہاں بھی رہنا ہوتا ہے، کہیں پڑوسی سے جھگڑا چل رہا ہے، کہیں نکلنے والوں سے جھگڑا چل رہا ہے، راستہ روک پر کھڑے ہوئے ہیں، اور کہیں پر کسی اور طریقے سے جھگڑا چل رہا ہے۔ اگر ہم لوگ اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اسلامی احکام کو پوری طرح سے پابندی سے اس کے مطابق عمل کرنے لگے تو ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ہماری اسی زندگی کے اندر چین و سکون آ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح طریقے پر ہمارا رشتہ جڑ سکتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے بھی صحیح طریقے پر ہمارا رشتہ جڑ سکتا ہے۔ یہ ہم لوگ مذہب اسلام بتلاتا ہے۔ اس لیے صرف نام کے مسلمان نہ بنے بلکہ حقیقت میں مسلمان بنے، اللہ پر یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں، اسلام کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک کام ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو یہی زندگی ہمارے لیے پرسکون زندگی بن سکتی ہے، جو کہ آج کل ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے اور پریشانی کی شکایت کرتا ہے، لیکن جب ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، پھر دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا